اکثر سرمایہ کاروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی کی طرف سے بونس شیئرز ملنے کی خوشخبری آتی ہے اور دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ بھائی مفت کے شیئرز کسے اچھے نہیں لگتے؟ لیکن پھر اچانک ایک نوٹس آتا ہے جس میں ٹیکس کا ذکر ہوتا ہے اور ساری خوشی الجھن اور فکر میں بدل جاتی ہے۔ یہ احساس بہت عام ہے۔ ایک طرف تو پورٹ فولیو بڑھ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ ڈر لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ نئے ملے ہوئے شیئرز واپس ہی نہ لے لیے جائیں۔ تو آج ہم اسی الجھن کو ختم کریں گے اور اس پورے معاملے کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں گے۔ دیکھیے، بونس شیئرز کو اکثر لوگ ایک انعام یا گفٹ ہی سمجھتے ہیں، لیکن قانون کی نظر میں یہ ایک آمدنی ہے اور اسی لیے اس پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ یہ وہ چھپی ہوئی شرط ہے جو اکثر سرمایہ کاروں کو حیران کر دیتی ہے۔ جب کسی کو ایک خط ملے جس میں لکھا ہو کہ اس کے کچھ شیئرز روک لیے گئے ہیں تو پریشان ہونا تو لازمی ہے۔ ذہن میں پہلا خیال یہی آتا ہے کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے یا مجھ سے میرے شیئرز چھینے جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ سب سے بڑا سوال ہے جو ہر سرمایہ کار کے ذہن میں گونجتا ہے۔ تو آئیے اس کا جواب سیدھا اور صاف لفظوں میں جانتے ہیں۔ نہیں، سارے شیئرز واپس نہیں لیے جائیں گے، لیکن اس نہیں کے پیچھے ایک پورا نظام کام کرتا ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو شیئرز روکنے کا عمل ہے، یہ کمپنی اپنی مرضی سے نہیں کرتی، وہ صرف قانون پر عمل کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہ قانون ایک خاص سیکشن کے تحت آتا ہے جسے سمجھنے کے بعد ساری تصویر خود بخود واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے بالکل بنیادی بات، بونس شیئرز کا مطلب ہے کمپنی کی طرف سے اپنے موجودہ شیئر ہولڈرز کو مفت میں دیے گئے اضافی حصے۔ قانون میں اگر کسی کے پاس میوچل فنڈ کے یونٹس ہیں تو ان پر ملنے والے بونس یونٹس بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ نام یاد کر لیں، سیکشن 236Z۔ یہ انکم ٹیکس قانون کا وہ حصہ ہے جو کمپنیوں کو ہدایت دیتا ہے کہ جب بھی وہ بونس شیئرز جاری کریں تو حکومت کی طرف سے اس پر ٹیکس وصول کریں۔ یاد رہے، یہ کمپنی کی پالیسی نہیں بلکہ ریاست کا قانون ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ٹیکس کیوں؟ کیونکہ قانون بونس شیئرز کو ایک آمدنی تصور کرتا ہے۔ بالکل جیسے تنخواہ پر ٹیکس کٹتا ہے، اسی طرح اس اضافی آمدنی پر بھی ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ یہاں کمپنی کا کردار صرف حکومت کے لیے ایک ٹیکس کلیکٹر کا ہے۔ اور یہاں آتا ہے سب سے اہم نقطہ جس کا پیسوں پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اگر کوئی ٹیکس فائلر ہے، یعنی اس کا نام FBR کی ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں ہے، تو اسے صرف 10% ٹیکس دینا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی نان فائلر ہے تو اسے دگنا یعنی 20% ٹیکس دینا پڑے گا۔ مطلب فائلر ہونے سے سیدھا سیدھا آدھا ٹیکس بچ جاتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہوتی ہے۔ جب ٹیکس کا نوٹس ملتا ہے تو قانون سرمایہ کار کو 2 واضح اور آسان راستے دیتا ہے جن میں سے ایک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ پہلا آپشن، ٹیکس کی رقم خود کیلکولیٹ کر کے کمپنی کے بتائے ہوئے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں۔ دوسرا آپشن، کچھ بھی نہ کریں۔ اس صورت میں کمپنی روکے ہوئے شیئرز میں سے اتنے شیئرز بیچ دے گی جتنے ٹیکس کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوں اور باقی شیئرز اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ چلیں اب اس تھیوری کو ایک حقیقی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک کمپنی سے بونس شیئرز ملے ہیں اور ایک نوٹس بھی موصول ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر ہوتا کیا ہے۔ نوٹس میں کچھ اس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے۔ یہاں صاف لکھا ہے کہ قانون کے تحت کمپنی نے کل بونس شیئرز کا 10% حصہ اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ یہ 10% اس لیے روکا گیا ہے کیونکہ یہ سرمایہ کار ایک فائلر ہے اور اس پر ٹیکس کی شرح 10% ہے۔ یہ ایک طرح کی سیکیورٹی ہے۔ اب ذرا ان نمبرز کو توڑ کر سمجھتے ہیں۔ کل 616.3 بونس شیئرز ملے۔ ٹیکس کا حساب لگانے کے لیے شیئر کی قیمت 62.55 روپے مقرر کی گئی۔ اس طرح بونس شیئرز کی کل مالیت بنی 38,550 روپے۔ چونکہ یہ فائلر ہیں، اس پر 10% ٹیکس لگا جو کہ 3,855 روپے بنتا ہے۔ اسی 3,855 روپے کو یقینی بنانے کے لیے کمپنی نے 61.33 شیئرز بطور ضمانت روک لیے۔ یہ 10% کا ہنسا سب سے اہم ہے۔ یہ بار بار اس لیے سامنے آ رہا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ٹیکس فائلر ہونے کا کتنا بڑا مالی فائدہ ہے۔ اس سے نہ صرف ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت ملتا ہے بلکہ سرمایہ کاری پر ٹیکس کی بچت بھی ہوتی ہے۔ تو اگر پہلا راستہ چنا جائے اور 3,855 روپے خود جمع کروا دیے جائیں تو کمپنی جو 61.63 شیئرز روکے ہوئے تھی وہ فوراً اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گی۔ نتیجہ
پورے کے پورے 616.3 بونس شیئرز مل گئے۔ اور اگر دوسرا راستہ چنا جائے یعنی کچھ نہیں کیا جاتا تو کمپنی ان روکے گئے 61.63 شیئرز کو مارکیٹ میں بیچے گی۔ اسے صرف 3,855 روپے چاہیے۔ اگر یہ رقم کم شیئرز بیچ کر پوری ہو جاتی ہے تو باقی بچے ہوئے شیئرز اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ تو مطلب یہ کہ سارے شیئرز نہیں جاتے، صرف اتنے جتنے ٹیکس کے لیے ضروری ہوں۔ چلیں اب اس ساری گفتگو کو چند اہم نکات میں سمیٹتے ہیں جو ہر سرمایہ کار کو ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے تاکہ اگلی بار ایسی صورتحال میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ بس یہ 5 باتیں ذہن میں رکھیں۔ بونس شیئرز مفت تحفہ نہیں، آمدنی ہے۔ فائلر بننے سے پیسہ بچتا ہے۔ انتخاب کا حق ہمیشہ ہوتا ہے۔ سارے شیئر ضبط نہیں ہوتے۔ اور سب سے اہم، کمپنی کی طرف سے بھیجی گئی ہر اطلاع کو دھیان سے پڑھنا ایک اچھی عادت ہے۔ اگر کوئی اس قانون کو مزید گہرائی میں پڑھنا چاہتا ہے یا قانونی زبان کو خود دیکھنا چاہتا ہے تو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا لنک نیچے تفصیل میں موجود ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے، یہ پورا معاملہ صرف ٹیکس کا نہیں بلکہ مالی طور پر باخبر ہونے کا ہے۔ جب قوانین اور اپنے حقوق کا علم ہوتا ہے تو پراعتماد فیصلے کیے جا سکتے ہیں اور غیر ضروری پریشانی سے بچا جا سکتا ہے۔ شاید سرمایہ کاری کی دنیا میں معلومات ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔